بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے ہی دیتا ہے یا اس دعا کے برابر آئندہ آنے والی کوئی مصیبت دور فرما دیتا ہے، بشرطے کہ اس نے دعا میں کوئی گناہ کرنے یا رشتہ داری توڑنے کی بات نہ کی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ نے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میرا بندہ گناہ کا خیال کرے تو نہ لکھو، جب کرے تو ایک گناہ لکھو، اور اگر ارادہ گناہ کر کے توبہ کرے، گناہ نہ کرے تو باز آ جانے اور گناہ نہ کرنے کی نیکی لکھ لو، اور میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھ لو، نیکی کا ارادہ بھی نیکی ہے، اور اگر کرے تو 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک لکھو، جیسا اس کا اخلاص ویسی جزا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا کہ میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، اور اس پر اللہ نے فرمایا، میں اپنے بندے کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان 3 اشخاص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور جس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، چوڑی پیشانی والا اور باریک لمبی ناک والا ہوگا، وہ زمین کو عدل انصاف سے یوں بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھر گئی تھی، وہ 7 سال تک حکومت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، تب اس میں ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی جو اس نے کبھی نہیں کی ہوں گی۔ وہ پوچھے گا، یا رب، یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیری بے خبری میں لوگوں نے تیری غیبت کی، نیکیاں ان کے غیبت کرنے سے تجھے ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش برسنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اور کندھے سے کپڑا ہٹا دیا، حتیٰ کہ بارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پڑنے لگی۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ ابھی ابھی اپنے رب کی طرف سے آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو آدم کی اولاد جلاتی ہے، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم، یہی آگ کافی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، وہ اس آگ سے 29 حصے زائد ہے، اور ہر حصہ تمہاری اس آگ کی طرح جلانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کی سرداری میرے پاس ہوگی، اور میں ہی وہ شخصیت ہوں جس کی قبر پوری مخلوق میں سب سے پہلے کھولی جائے گی۔ میں ہی سب سے پہلے بارگاہ الہی میں سفارش کروں گا، اور میری ہی سفارش سب سے پہلے قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور ان کے رہنے والے اور 7 زمینیں، یہ سب ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ضرور جھک جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں اتنا ہی بڑا ثواب ہوتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کی تقدیر سے ناراض ہو تو اس پر بھی اس سے ناراض، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، جو چند سواروں کے ساتھ تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی قسم کھا رہے تھے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکار کر کہا، آگاہ رہو، یقیناً اللہ انہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ، پس اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہے تو وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے۔